صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کیا واقعہ؟ کہا مجلس حضور کی لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو ایک شخص نے عرض کی حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کیجئے میرا بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں اور ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، وہاں بچوں کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب باپ نے سنا تو اس نے دوڑ لگا دی، حضور نے فرمایا سے بلاؤ، بلایا گیا۔ بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہے، کئی دنوں سے بچہ بچھڑا ہے، اب خبر ملی ہے تو بہت جلدی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتا ہوں۔ ماں الگ تڑپ رہی ہے، کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد اسے ملوں اور سینے کو قرار ملے۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں تجھے روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن میری ایک بات سنتے جانا کہ جب تم باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو یتیم کا دل چھریاں اس پہ چلے گی، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ اگر غریب اور مزدور کے بچے ضد کر بیٹھے اور وہ ضد پوری کر نہ سکا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو حضور کی سیرت جب میرے سامنے رکھی گئی کہ حضور علیہ السلام لوگوں کی نزاکت قلبیہ کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں، تو مجھے چارہ نہ رہا کہ اس نبی کا غلام بن جاؤں۔